عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ غازی علم دین شہید، ممتاز قادری شہید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت بے چین ہیں، اور ان گماشتوں نے، ان رنڈیوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ افسوس ان حکمرانوں پہ، ان اسٹیبلشمنٹ کے نام نہاد سرداروں پہ، ان جھوٹ کی عدالتوں کے سربراہوں پہ کہنے توہین عدالت بڑی گراں گزرتی ہے، لیکن اما عائشہ کی شان اقدس میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہوئی، سر عام ہوئی، اور امریکہ اور یورپ کی فنڈز سے ان خواتین نے سر عام وہ باتیں کی جو کہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہاں کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ ہم یہ برداشت کر جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو۔ دوستو، ہم فرانس کو رو رہے تھے، فرانس کے حکمرانوں کو رو رہے تھے، ادھر ہماری ناک کے تلے عورت مارچ کے نام پر جو یہاں پر بےہودگی پھیلائی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، ہمیں ان حکمرانوں سے کوئی جو ہے وہ توقع نہیں کہ وہ جس طریقے سے یہاں پر جو سلسلے چل نکلے ہیں، یہ خواتین جو کہ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ناسور بنتی جا رہی ہیں، ان کو لگام دینا ہوگی۔ جو اما عائشہ کے خلاف بولے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا، اس کی سزا پاکستانی قانون میں موجود ہے۔ لیکن یہ بانج عدلیہ، یہ رنگ رنگیلے جرنیل، یہ گماشتے کیا جانے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کیا ہوتی ہے۔ کبھی جو میرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ محبتوں کی بس میں محبتوں کی بات کر، تو شہد حلاوتوں کی بات کر، یہ ابو جہل کی قوم تجھے حرکتیں سکھا گیا۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے، جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی ہے، فوری طور پر اس کا ایکشن لیا جائے۔